تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو مزین کیا، اور میں اس کی ہر اعتبار سے کامل حمد و تعریف کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، اور جو وہ کرتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کے دینے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اور ہر نیک بندے پر صلاۃ و سلام نازل فرمائے، جو تمام کائنات سے افضل اور اللہ کے چنیدہ پیغمبر رسول ہیں۔ جو کائنات کے سب سے سچے ترین نیک اور ناصح اور امین ہیں۔ اے اللہ، آپ اور آپ کے آل و اولاد پر، اصحاب پر صلاۃ و سلام نازل فرما، جو ہمیشہ برقرار رہیں قیامت تک۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالی سے اللہ کی طرف جد و جہد سے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یہاں تک کہ اور اس وقت تک نہ مرو جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، دنیا عارضی ساز و سامان، لالچ و طمع اور ایسی بیکار و فرسودہ خوبصورتی ہے جس سے آنکھوں کے سوا کوئی دھوکہ نہیں کھاتا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے۔ انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بلا شبہ دنیا ہمیں جلدی دے دی گئی اور آخرت کا تعارف کروا کر اسے ہم سے دور اور اوجھل رکھا گیا، اسی لیے ہم نے جلدی والی کو لے لیا اور دیر والی کو چھوڑ دیا۔ گویا کہ یہ دنیا سپنے ہیں یا ڈھلتے ہوئے سائے، اور عقل مند ایسی چیزوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ آج اس کا چرچا اور رون کے گر تمہارے پاس ہیں تو کل کسی اور کے پاس ہوں گی۔ دنیا انتہائی گھٹیا اور جلدی ملنے والی ایسی زندگی ہے جو شراب کی طرح چمکتی اور بادل کی طرح گزر جاتی ہے۔ اس کا ساز و سامان خواہ کتنا ہی زیادہ ہو وہ ختم، اور مدت خواہ کتنی زیادہ ہو فنا ہو جائے گی۔ موت کا وقت مقرر ٹلنے والا نہیں ہے، اور وہ دبوچنے کے لیے اپنے نیزہ و تیر سے بالکل تیار ہے۔ اور عقل مند وہی ہے جس نے اجل سے قبل تیاری اور یک موت سے پہلے زیادہ راہ لے لی، اور ناگہانی وقت ضائع ہونے سے پہلے جلدی کر لی، اور جس نے اپنی موت کو فراموش کرتے ہوئے اپنے دن ضائع کر لیا اور انجام پر غور و فکر کرنے کے بجائے مال و زر کی کثرت اور تفاخر کی مقابلہ بازی میں بدہوش رہا، تو وہ پرلے درجے کا فریب خوردہ جاہل ہے۔ جو اللہ کے منع کردہ امور سے باز نہ آئے اور تجھے ہمیشہ غفلت و لاپرواہی کا شکار ملے تو وہی جاہل و نادان ہے۔ دن بھر کھیل تماشے میں خوش رہتا ہے اور اسے معلوم نہیں کہ کل قیامت کے روز اسے کتنی سنگین مصیبتوں کا سامنا ہے۔ مسلمانوں، قریب ہے کہ موت وصیت سے پہلے ہی آ جائے اور غافل اپنی دنیا سے کوچ کر جائے، اور موت کی خبر دینے والے اسے موت کا پیغام سنا دیں، اور وہ ابھی بھی استعمال کے عام چیزوں سے منع کرتا رہا ہو، اور دائی اجل اسے بلا لے اور موت اسے کھیل کے میدان میں ہی آ جائے، اور اس نے ابھی تک حق ادا کیا، نہ کوئی علم پھیلایا، کوئی نہر جاری کی، نہ کوئی کنواں کھدوایا، نہ کوئی کھجور کا درخت لگایا، نہ کوئی مسجد تعمیر کرائی، قرآنی وراثت چھوڑی، نہ کوئی وقف قائم کیا، اور یہی در حقیقت بے وقوفی اور سوچ و بچار کی کوتاہی ہے۔ سو اے اپنے نفس کے ساتھ کنجوسی کرنے والے، اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرنے یا خیر و بلائی اور زیادہ راہ پر خرچ کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے دولت جمع کرنے والے، اپنے معاملے اور زندگی کے خاتمے پر غور و فکر کرو اور اپنی دولت سے کچھ آگے بھیجو جو آخرت میں تمہارے کام آئے۔
عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال. تو آپ نے کہا ہے ابن آدم تمہارا مال صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر ہضم کر لیا یا پہن کر بسیدہ کر لیا یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا. مسلم شریف. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنے مال سے بڑھ کر اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کو ورثہ کے بجائے اپنا مال ہی محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ذاتی مال تو پھر وہی ہے جو اس نے آخرت کے لیے آگے بھیجا ہوگا، کیونکہ جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ تو وارثوں کا مال ہے. بخاری شریف. تو نے وارثوں کے لیے تو بہت دولت چھوڑی ہے، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ تمہارے لیے تمہارے مال نے کیا چھوڑا ہے. تیرے بعد لوگ تو خوش کن حالات میں ہوں گے، مگر سوچو کہ ان کے بعد تم پر کیا گزرے گی. وہ رو رو کر اکتا چکے ہیں اور اب تم پر کوئی نہیں روئے گا، اور وراثت کے جھگڑوں کا فیصلہ ہو چکا ہے. بخیل کا مال ہمیشہ ضائع یا ورثہ و حادثات کی نظر ہو جاتا ہے، کیونکہ کنجوس دولت جمع کرنے میں اپنی زندگی کھپا دیتا ہے اور جو مال چھوڑتا ہے وہ حادث و ورثہ پر لگ جاتا ہے. جس طرح ریشم کا کیڑا اپنے ہی تیار کردہ ریشم سے ہلاک اور اس کے غیر اس سے مستفید ہوتے ہیں، چنانچہ اللہ کے بندے آنکھوں کے بجائے دل کی آنکھ سے دیکھ، اپنی جدائی فراق کے دن کو ذہن نشین رکھ اور یاد کر کے کتنے ہی بھائی گزر گئے، کتنے ہی ساتھی چل بسے اور کتنے ہی پڑوسی مر گئے. اپنی زندگی ختم ہونے اور موت آنے سے پہلے اپنے حصے کا بیج بو جا اور پودا لگا جا. اپنے ہاتھوں سے کیے گئے یا اپنی آنکھوں سے دیے گئے عمل کا مقابلہ وہ عمل ہرگز نہیں کر سکتا جو تو نے مرنے کے بعد اپنے کسی غیر کے سپرد کیا ہو، کیونکہ تجھے پتہ نہیں کہ اسے جانشین متولی اور ضامن نے نافذ کیا ہے یا وہ تبدیل تغییر تاخیر اور تعطل کا شکار ہو چکا ہے. اے اللہ ہمیں غفلتوں سے بیدار فرما، ہلاکتوں بربادیوں سے نجات دے اور ہمارے گناہ و برائیاں مٹا دے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، کیونکہ وہی بخشش مانگنے والوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو پناہ گزینوں کا پناہ دینے والا ہے اور جو لا علاج کو بھی شفا دینے پر قادر ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول اور نبی ہیں. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اس کی نگرانی کو ذہن نشین رکھو اور اللہ سے ڈرو اور نیک سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اے اپنے اس مولا کریم کے احکام میں کوتاہی کا شکار رہنے والے جس نے تمہیں گوناگون نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، تو کب تک اپنی توبہ اور رجوع اللہ کو لیٹ اور مؤخر کرتا رہے گا؟ آیا جب تو دنیا چھوڑ کر آخر دیکھ لے گا اور تم پر موت ٹوٹ پڑے گی اور تو حسرت و ندامت میں گھر جائے گا، پھر تو اپنی خرابیوں کی اصلاح کے لیے اپنے رب سے واپسی کا سوال کرے گا، اس سے معافی مانگے گا جس پر تو نے ظلم کیا، اس سے معذرت کرے گا جس پر تو نے زبردستی کی، انہیں مال واپس کرے گا جن کا تو نے مال چھینا ہوگا، ان کے حقوق ادا کرے گا جن کی تو نے حق تلفی کی ہوگی. نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا. لہذا اگر تم اپنے نفس پر مشفق اور عذاب الہی سے خائف ہو تو کمی بیشی کی تلافی کرتے ہوئے گھٹیا امور سے دور رہو، اپنے نفس کو خطاؤں سے محفوظ رکھو، حرام سے پاک دامن رہو، حلال سے مطمئن رہو، حقوق واپس کرو، قرض ادا کرو، فوت ہو جانے والی بھلائیوں پر نادم ہو جاؤ، موقع کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے گناہوں سے باز آ جاؤ، مرنے سے پہلے عمل صالح کی طرف آگے بڑھو، اپنے اس مولا کے سامنے جھک جاؤ اور اس کا قرب حاصل کرو جس نے تجھے پیدا کیا اور سنوارا. اپنے گناہوں اور خطاؤں سے معافی مانگو اور جان لو کہ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے. اے اللہ ہمارا رخ اپنی طرف موڑ، اپنے سامنے ہماری عاجزی پر رحم فرما.
اے اللہ تجھ پر ہمارا تجھ پر ہمارے ایمان و توکل کے واسطے ہمیں اس چیز کا شوقین بنا جو تیرے پاس ہے. ہادیو تمام کائنات کے شافع احمد پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے آپ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کے عوض اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اے اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر نازل فرمائی. یا اللہ تمام صحابہ سے اور بالخصوص خلفاء راشدین سے راضی ہو جا. اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، اے بہت بڑی رحمتوں کے مالک، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے خونوں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں سے ان کی ہر چیز کی حفاظت فرما اور فاسق و فجار کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے حاکم خادم الحرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک سعودی عرب کی حفاظت فرما اور اس کے امن خوشحالی کی حفاظت فرما اور اس کے علماء اور اس کے بارڈروں کی حفاظت فرما، اس کی افواج کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کو بخشش فرما. یا اللہ ہماری دعا کو سن لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے. یا عظیم یا رحیم.